रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا اس کی بڑائی اس کی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات کا، بے شمار انگنت لاکھ ادا درود و سلام ہو امام الانبیاء علی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد رسول اللہ سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی سے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامات لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید کے اندروں سورہ فجر 3 پارے دیاں آیتاں تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں اللہ پاک منو اس کے مطابق بیان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے تواڈے اور میرے تے بڑے احسانات نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دے احسان کو گننا چاہے تے گن نہیں سکتے۔ ایک اکھ بند ہو جائے تو یہ بدلنے لگ پتا جاتا ہے ان احسان مال اولاد نعمتاں صحت تندرستی زندگی عطا کی تھی، سب کو بڑی جڑی اللہ پاک دی تواڈے اور میرے تے مہربانی ہوئی ہے، اللہ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سانو امتی بنا کے یہ قرآن عطا کر دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے یہ چومنا بھی سواب، یہ اکھاں نال لانا بھی سواب، یہ سیدھے نال لانا بھی سواب، یہ گڈی گھر چ رکھنا بھی خیر و برکت، لیکن حقیقت دے اندر یہ مقصد قرآن نہیں، مقصد قرآن ہے ایک قانون دی کتاب ہے تے نافذ ہونے واسطے اللہ پاک نے لکھی۔ جٹکی زبان دے اندر دیکھ لو نبی پاک دے جو قرآن نازل ہوندا سی، مثلا پہلے ماں بہن دی تمیز کوئی نہیں سی، تو اللہ پاک نے جڑے رشتے پھر حرام کیتے تے قرآن نازل کر دیتا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اللہ پاک نے جڑے جڑے رشتے حرام کیتے سن
انہاں دا اعلان اپنے محبوب پیغمبر نو کر دیتا سونے قرآن لوگوں نو سنا دے وہ نبی پاک نے اللہ دا حکم سن کے لوگوں کے اندر اعلان کیتا کہ اج تو بعد قانون آ گیا ہے ایت آئیے تے نال نافذ ہو گئی اسی نے سمجھا کہ ریڈیمنٹ والا سسٹم جڑا ہے قرآن پر روزیاں دی ویکھو اگے پیچھے صبح شام پڑھ لو تو ایک پڑھ سارا ثواب ہے اجر ہے لیکن یہ پورا مقصد نہیں پورے مقصد واسطے جڑا قرآن نازل ہویا ہے اندے تے عمل پیرا ہونا چاہیے سی امت مسلمان اللہ پاک سانو اور ساڈے حکمراناں نو اس بات تے غور کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے تو بہرحال میرا یہ موضوع ہی تھا قرآن والا پھر انشاءاللہ چلدے آئے گی باری میں جی آج ایسا پڑھیاں نے ان کے مطابق عرض کرنا چاہنا کہ اللہ پاک نے دیکھو ایک کتنا بڑا کرم کیتا ہے کہ اج تو بعد بندے نے مرن تو بھی بعد بندے دے دنیا کے آن تو پہلے دیا باتاں بھی بعد دیا باتاں بھی مطلب جی بندہ دنیا سے آیا نہیں اللہ نے قرآن اس انسان کی فطرت ان کی جبلت ان کی نیچر کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے کہ بندہ میرا ہے کہ نہیں ہے جب یہ خوشحال ہوتا ہے ادو کی کرتا ہے جب یہ پریشان ہوتا ہے ادو یہ کیویں دی گلاں اپنی زبان تو کرتا ہے اجے نہیں کرنی ہے سن تے اللہ نے قرآن سے پہلے تذکرہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی کو آزمانا چاہنا امتحان لینا چاہنا نا فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی کو آزمانا چاہنا امتحان لینا چاہنا وہ پہلے دنیا سے دو چیزیں عطا کرنا اکرمہ ونعمہ وہ دنیا سے عزت عطا کر دینا تے نعمتاں دی ہوندے تے بارش کر چھڈنا اے قرآن کا ترجمہ ہے میں زیادہ کوشش کراں گا کہ تو صرف قرآن تے نبی پاک دا فرمان بیان کیتا جائے اور فرمان بھی ہو نبی پاک دا جڑا متحق نہ لے ہو کسی جو بندی گریڈوی وقت دوسرے تیسرے میں کوئی اختلاف نہ ہو ہزارہ لکھاں مسائل ایسے نے جنہاں دے سارے دے اتفاق ہوندے تے عمل نہیں تے اختلافی پہلے کٹا کھول کے بہ جانے اس واسطے قرآن مجید فرقان حمید سارے دی متفقہ کتاب ہے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي جب میں کسی کو آزمانا چاہنا دنیا کے دو چیزاں پہلے اللہ فرماؤں نے عطا کر دینا ایک دنیا سے عزت دے دینا تے نعمتاں دی ہوندے تے بارش کر دینا جدوں اے کیفیت میرے بندے دی ہوندی ہے نا اللہ اکبر جدوں اے صورتحال ہوندی ہے اب ایک کرسی میرے شہر کے صاحبزادے شہر مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ انہوں نے برخوردار آباد دیکھے تو کرسی ہے تے جو انہوں نے اللہ اکبر توجہ کرے دے ذرا میرے والا فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي اللہ فرماتے ہیں میں پہلے دو چیزاں عطا کرنا ایک دنیا سے نعمتاں دی بارش کر دینا عزت عطا کر دینا کہ ادو میرا بندہ پھر میرے متعلق کی جملے ادا کرتا ہے حضرت توجہ نال سماعت فرمایا جے میرے ول توجہ کر کے فرمایا ادو بندہ جدو مال بھی ہوے تے عزت بھی ہوے ادو میرا بندہ کہندا فیقول ربی اکرمنی انہوں کو پوچھن والا پوچھے چودھری صاحب جناب میاں صاحب میر صاحب کی حال ہے ادو میرا بندہ کہندا ہے فیقول ربی اکرمنی میرے اللہ نے منو بڑی عزتاں نال نوازیا ہے میرا رب میرے تے
بڑا راضی ہے میرے رب دیاں میرے تے بڑیاں خیراں نے جدوں کام وتر ہوئے ادوں جیڑیاں بندے نے زبان تو باتاں کرنیاں سن اللہ پاک نے پہلے ہی قرآن دی اعلان کر دیتا ہے ادوں کہتا ہے فیقول ربی اکرمنی میرے اللہ کا میرے تے بڑا کرم ہے میرا رب میرے نال بڑا راضی ہے میرے رب نے منو عزت نال نوازیا ہویا ہے آج ذرا توجہ کریا جی میں سورہ فجر دا اگلا جملہ تلاوت کرن لگا ہاں آج ذرا میرے وال غور کرو فرمایا واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقا اللہ فرماندے نے کہ جدوں میں زمانہ میں اس طریقے نال اندر رزق دے اندر کمی پیشی کر دینا وا اور سوکھی زبان اسی چٹکی زبان استعمال کریے فیا وما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقا یہ رزق دا فقدر عليه رزق دا معنی بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں جناب کہ جدوں اللہ رزق بند کر دیندا ہے لیکن میں نہیں مندا اللہ پاک رزق کسی دا بھی بند نہیں کردا کیونکہ رب کہتا ہے میں وعدہ کیتا ہے میں رب العالمین اللہ اکبر میں رزق سارے نوں عطا کرنا ہے واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزق دا معنی کی ہے جدوں اللہ کمی پیشی کر دیندا ہے جدوں پکیاں فصلاں دے گڑے وس جاندے نے جدوں چلدے چلاندے کارخانے دکاناں مٹھیاں پہ جاندیاں نے جدوں کمی پیشی ہو جاندی ہے ورنہ اللہ کسی دا رزق نہیں دے بند کردا حتیٰ کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کو دعاواں کر کے ایک دن کہندے اللہ سونے انہاں دا ٹکر بند کر دے جڑے تینوں نہیں مانتے قرآن مجید کے اندر دلیل دیا گا توجہ نہ سنیا دے اللہ یا اللہ انہاں دا ٹکر بند کر تیرے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوندے کون کہہ رہے ہیں جد الانبیاء جن کی سنت کے تعلق عمل کیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توجہ میرے نال فرمایا ہوا قرآن مجید میں الفاظ فرمایا ہوا ان قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا تذکرہ کر دیا ابراہیم نے دعا کی تھی رب اجعل هذا بلدا آمنا اللہ کا گھر بنا کے دعا کی تھی یا اللہ اس مکے شہر نو امن دا گہوارہ بنا دینی جاؤ حاجیاں نو پوچھو عمرہ کرنے والے نو پوچھو اللہ دی قسم جدوں نظراں بیت اللہ دے پیندیاں نے ساری دنیا دے سارے قومی مک جاندے میں نے تو دور دی گل خیال آ جائے تے سکون مل جائے تو سارے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یاد ہی آ جائے نا کبھی بیت اللہ دی اللہ دے کر دی پھر شادی کہتے ہیں جب یاد مگے دے آندھی دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے یاد ہجر فراق سر سر کے مینوں رہ گے در بندا ہے اور قسمت والیاں گھڑیاں سن جتھے رحمت لائیاں چڑیاں سن اور وچ حرم پڑیاں سن اج یارو ویلا آیا یارو ویلا ہوندا ہے او جتھے بانگ دیوانیاں نس نس کے او جتھے بانگ دیوانیاں نس نس کے او گھر رب دا میں دیکھیا رج رج کے او دھکے کھا کھا کے نالے بج بج کے وہ گیٹا مزہ طواف اللہ اکبر نے وہ قسمت والی گھڑیاں سن جتے رحمت لائیاں جڑیاں سن اللہ شاہ صاحب کہندے نے پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر اوہ تھاواں رہن دیانے اندر او کیویں سمے آن
ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا کے دعاواں پہ کر رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا اللہ اس شہر نو اس گھر اپنے نو امن دا گہوارہ بنا دے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نو قبول فرمایا کیا ابراہیم تیری دعا قبول ہے ایتھے جیڑا آوے گا امن تے سکون نو مل جائے گا دوسری دعا کی دی وارزق اہلہ من الثمرات اللہ سونیا ایتھوں دے رہن والیاں نو پھلاں دے اندروں کرو تازہ رزق بھی عطا کردا رہے جاؤ عمرہ کرن والیاں نو پوچھ لو حاجیاں نو پوچھ لو جیڑے موسم تے بھی جاؤ ہر موسم دا تے پھل دسیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ نے قبول فرمائی سونیا کرو تازہ رزق ملدے رہن گے انہیاں رزق دیاں فراوانیاں کراں گا یہ رج رج کھان گے تے کئی بار آگے تو رج کے لے کے بھی ٹر جان گے مکے گا نہیں دو دعا ہوگیا تیسری دعا کرنے لگے توجہ کریا جے میں تینوں روایت یا واقعہ فلانے نے فلانے نو کیا سی اونے اونوں کیا سی ایویں قوم دا وقت ضائع کرن دی لوڑ نہیں قوم بڑی تیز ہو گئی ہے دو تو چار والی گل کرو ساڈے مولوی صاحب لمبیاں کہانیاں لمبے معاملات نہ پاؤ اب دو چار کے تیسری گل ہون لگی ہے قرآن دے بریلویاں دا بھی ترجمہ ہے دیوبندیاں دا بھی ہے تے سلا رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات تیسری دعا کرن لگے نے من آمن منهم بالله والیوم الاخر یا اللہ اے ساریاں نعمتاں انہاں نوں عطا کری جڑے تیرے تے ایمان لیان گے تینوں منن گے تیریاں نمازاں پڑھن گے روزے رکھن گے زکاتاں دین گے صدقہ خیرات کرن گے نیکیاں کرن گے انہاں نوں دیوی اللہ فرمایا نہیں او میرے سونے ابراہیم دو مدیاں نے تیجی دا جواب ہی میں مننی کوئی نہیں کیوں اس واسطے میں وعدہ کیتا ہے میں رب العالمین میں رزق سارے نوں عطا کرنا یا اللہ کیوں کرنے اللہ فرماتے ہیں وہ دسا کیوں کرنا ہے فرمایا اس واسطے کرنا ہے قال ومن کفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير میں اس واسطے رزق عطا سب نو کرنا ہے تاکہ میں جھوٹے نو گھر تک پہنچانا چاہنا وا کہ قیامت والے دن بندہ یہ نہ کہہ دے اگر اللہ میں نہیں سی تینوں سجدہ کیتا تے رزق تک تو میرا بند کر چھڑیا سی نا میں کوڑے نو گھر تک پہنچانا چاہنا وا اللہ فرماندے نے پھر میرے سمت پر روح الى النار میرے فرشتے نو کھچ کے جہنم دے اندر سٹن گے اور تو نہیں جسے مندا تے پھر تینوں رزق دیاں فراوانیاں دی اللہ میں تکشائی نہیں کرتا حالانکہ طاقت والا بڑے دی طاقت والی کیڑی گل ہوندی اندر تگڑے دا ساتھی بھی 100 طاقت والا کر سکتا سی گل ہوندی لیکن اللہ کہتا نہیں تینوں تیرے کہن دے مطابق تینوں دلیل نہ جہنم وچ سٹیا نہیں جہنم وچ سٹیا بغیر دلیل تو نہیں اس واسطے فرمایا فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اللہ فرماندے نے او لوگوں میں رزق بند نہیں کرتا جدوں کمیاں پیشیاں دیاں نے تے بندہ جے گل کرنی ہے بندے نے تے اللہ نے قرآن وچ پہلے ہی تذکرہ کر دتا ہے جدوں اوکھا اللہ کسے دے اوکھا ویلا نہیں لیا اے غربت بڑی بلا ہے یہ تو پناہ منگیے اوکھا ویلا آ جائے کوئی یاد سنگی کام نہیں دیاں اوکھے ویلے تے اللہ ماشاءاللہ مصیبتاں بڑیاں دے تے جدوں ایسا معاملہ بن جائے تے پھر بندے نوں کوئی پوچھے کی حال ہے چودھری صاحب میاں صاحب والا صاحب مہر صاحب پٹھی صاحب کی حال ہے تے کہندا فیقول ربی احانن آئے احانن دا معنی بڑے دے قرآن ترجمے نال لے کے کہندا فیقول ربی
سختیاں دور کر دیں گے. اللہ اکبر. بندہ پریشان ہوندا وے پھر خالق دا دروازہ چھڑدا وے. کئی چھڑ جاندے نے کئی استقامت اختیار کر جاندے نے. تے جڑے اللہ خالق شاذور دا دروازہ چھڑ کے کمزوراں دے دروازے دی دنیا پھر جاندے نے. جدوں مخلوق کول جاندے نے پیر جی مولوی جی کوئی تویز کر دیو کوئی میرا مسئلہ حل ہو جائے. وہ کہتے ہیں کر دینے کوئی گل نہیں ساری فیس کا تو بندوبست کر دینا تے تیرے لگ دینا لانے نے تیرے جڑا جادو کیتا وے تے میں اینوں نہ والی ریورس گیر لا دیواں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ کرے جی اللہ اکبر. قرآن دی ایت ہے. وہ کہتے ہیں تیرے لگ دینا لانے نے تیرے تے جناب وار بڑے سخت کیتے نے. مولوی جی پیر جی حضرت جی ہور پھر کی بنے گا کہتے ہیں تو فیس کا بندوبست کر اسی انہاں بلاواں نوں ریورس گیئر لا کے انہاں ول گھر دیواں گے تے تینوں بچا لواں گے. اللہ توجہ کرے جے. اللہ کی کہہ رہے ہیں ایسے موقع پہ اللہ نے کی کیا فرمایا یا آپ آ کے سر کڑکی دے چڑے یہ جڑا تیری مٹی جاتا ہے ہنجنے گا میرے نال زیادہ تیرے نال پیار کرنے والا کون ہے. ایو ہر انسان آجا منگ لے جو کچھ جانا ہے تیرا رب ہم کیوں شرمانے تے ہوئے غیران دے کیوں جانا ہے قولا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے نے ہوئے مرضی جے میرے کولا آمن دی دکھ درد گیا کے سناون دی تے پیری جتی بھی لوڑ نہیں پاون دی قولا الہ الا اللہ. اللہ فرماتے ہیں انسان او خیال کر کمزور دل چلا گیا میں شاذور کا دروازہ چھڑ جڑے آئیے کتے رات دیاں طریقیاں دے اندر میرے سامنے سر سجدے رکھ کے اپنے دکھاں دا کتے تو اظہار کا ایک دفعہ کردا جو تینوں ہور کوئی نہ دیندا تیرے کول ایڈا قیمتی سرمایہ تینوں پتہ ہی نہیں یہ تیری ایک آنکھ دا قطرہ ایک قطرہ میرے کو ڈر کے انج بہا دینا کا تیرا کام ہے تیری زندگی دے گناہ معاف کر دینا میں رب دا کام تیریاں ساریاں مشکلاں آسان کر دیواں گا. ایک کری آگ سہی میرے دروازے تے جھکدا سہی غیراں دا اپنے دلاں وچوں جناب محبتاں جڑیاں میرے مقابلے تے پائیں انہاں نوں دور کر دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے میں عرض کر رہا فقدر علیہ رزقا اودوں بندہ ہوندا بڑا پریشان ہے آندا اللہ سونیا تیرے تو علاوہ ہور کوئی نہیں. تے جدوں مخلوق دیاں توجہ پوری چھڑ گئے جڑے بندے خالق ول جھک جاندے نے پھر اللہ فرماندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر دکھ دے اندر پس گیا میں لیکن میرا دروازہ نہیں چھڑیا ہن دنیا دے وچ تینوں مالا مال کر دیواں گے تے آخر ضرور دا بدلہ جنت بھی عطا پی کٹ کے بندے نے پی نہ کٹی ہے پی کٹنی پیندی یہ تیری استقامت تے چپیٹا چڑھے تے پھر تے اللہ دا دروازہ نہ چھڈے مخلوق کر جائے گا جو دا نام اللہ پاک نے شرک رکھیا ہے تے شرک ایک ایسی بیماری ہے. صاحب حضور کو پوچھا گیا سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے حضور؟ فرمایا ان الشرک لظلم.
پوچھا گیا بھی یہی ذنب اکبر حضور بڑا گناہ میرا ہے، فرمایا ان شرک کا جو خالق دے اندر چیزاں پائیاں جاندیاں نے طاقتاں وہ مخلوق دے اندر سمجھنا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ سب دے غالب ہے، سارے دے آجر دے اوپر آجر غالب اللہ کا ہوتا ہے۔ فرمایا اس واسطے کہ شرک ایڈی خطرناک بیماری ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کے نام لے کے نا صدمے بارے نام لے کے کہ حالانکہ نبیوں نے نہ شرک کرنا نہ کوئی ایسی بات، اللہ نبوت چن کے عطا کرتا ہے اپنے برگزیدہ بندے ایویں گامو باغوں نہیں وجدا۔ اللہ پاک نبیوں کا چناؤ کرتا ہے جنہوں نے تمغے عطا کرتا ہے نبوت والے، لیکن اس کے باوجود تینوں مینوں تنبیہ کرنے واسطے فرمایا کہ فرمایا ہوا کہ اللہ حجتنا یہ جا رہتا تو سناواں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ۔ توجہ کرو جناب، چودھری جج والا صاحب اللہ نے نام لے کے نبیوں نو کیا وے واللہ اکبر، اے سارے میرے نبی جڑے نے اگر اے بھی شرک کر دے جنہاں دی اولاد دے اندر ہوندا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماندے نے انہاں نوں میں چنیا تے ہے بھی صراط مستقیم تے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذالک ھدی اللہ، زال چھتما پارہ دا ترجمہ پڑھیا جے سنیاں بابیاں دیوبندیاں بریلویاں ساریاں نے اے ہوئی کیتا ہوئے گا، میں دا اختلاف دا قائل نہیں دا، اے قرآن ساڈا ایک کے، نبی دا فرمان ایک کے، مسلمان بھی ایک کے۔ یا اللہ سانو مسلماناں نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ اللہ فرماندے نے میرے برگزیدہ نبی نے انہاں نو ہدایت عطا کیتی ہے، صراط مستقیم والے بندے نے، اے تمغیاں والے بندے نے، انہاں نو میں پھل لائے ہوئے نے نبوت دے، اے تمغے عطا کیتے نے صراط مستقیم والے نے۔ اگے کی فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اوے عام بندے دی گل نہیں جے لوگو، اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اے بھی شرک کر لیندے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تے میں انہاں دی عمل ضائع کر دیندا، انہاں نو خبر تک نہ ہون دیندا۔ اللہ بلے 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 بلے، بڑی بات ہے۔ نبیان میں نہیں تنبیہ فرمائی ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی ایسے گناہ دے قریب نہ جا سکے، بندہ اپنے خالق دے دروازے دی پہچان کرے۔ تو میں عرض کر رہا سا جدو اوکھے سوکھے ویلے آ جاندے نے بندے گھبرا جاندے نے، زیادہ تر بندے پریشان ہو جاندے نے،
اپنے خالق دا دروازہ چھڈ کے مخلوق دے دروازیاں دیاں کنڈیاں کھڑکاندے نے، ناکام ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے فقدر علیہ رزقا فیقول ربی اہانن، ادو بندہ کہندا ہے میرے رب نے مینوں ذلیل کر چھڈیا۔ اللہ فرماندے نے اگلیاں آیتاں سنیا جے آیتاں، اللہ فرماندے نے نہ میں تینوں ذلیل کیتا وے، نہ میں تینوں ذلیل کرن واسطے پیدا کیتا وے، تو مستری آ تیرے ابے دے ہتھاں دی دروازہ، او تیرے ابے دے ہتھاں دی کوئی لکڑ دی کھڑکی بنی ہووے، تو ساری زندگی انہوں سنبھال رکھنا میں، اے ابا جی نے ہاتھ نال بنائی سی، تے میں تا تینوں اپنے ہاتھ نال اشرف المخلوقات بنایا، میں نہیں تینوں نہ ذلیل کرنا نہ جہنم جو سٹنا چاہنا ماں، تیرے ذمہ کو کام لائے ہوندے نے، تو کام کرنے چھٹ دینا۔ یا اللہ وہ کہڑے نے؟ یا اللہ کنا تیرا احسان ہے ساڈے تے، وہ بھی دس دیتا ہی وہ جڑے کام نے، وہ جڑے طالب علم نوں دے پیپراں دے اندر آن والے سوال پہلے دس دیتے جان۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، چودھری رضوان والا صاحب تشریف فرما لے، میں کہنا پہلے پیپراں دے اندر آن والے پہلے سوال بھی دس دیتے جان، تے پھر بھی انہاں دی تیاری نہ کر سکے، تے پھر یہو جہا کوئی نکما ہے وے؟ اللہ نے کہا تیرے ذمہ کام لائے سن تو وہ کام کرنے چھڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ کیڑے کام؟ فرمایا میرے نبی میرا قرآن انہوں سنا دیو، انہوں دس دیو کیڑے کام کرنے۔ یا اللہ کیڑے کریے؟ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، جیڑا بندہ یتیماں دی عزت نہیں کردا، اور تینوں کیا سی یتیماں دی عزت کرنی ہے؟ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے ہاں تے جننے ان دے ہاتھ تھلے وال آن گے اللہ پاک تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اے یتیمی بڑا اوکھا پینڈا وے۔ آئی دو بعد دوسرے تیسرے دن میرے بڑے بھائی امانت سن قصور دے اندر چنگے بھلے راضی بازی گھر دے اندر بیٹھے نے، اپنے خالق حقیقی کول پہنچ گئے۔ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے میرے ویر دی، اللہ پاک انہاں بچیاں نو عزیز و اقربا نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں پس اے بھی سن رہا سا ساڈے مولانا اسماعیل مجاہد صاحب دے کڑم سانا اکبر صاحب تکے والے، وہ بھی اپنے خالق حقیقی کول پہنچ گئے نے، اللہ پاک انہاں دی بھی مغفرت فرمائے، جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ تو بہرحال توجہ کرو، فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ یار میں تانوں خالص قرآن دا ترجمہ تے تفسیر ہی سنانا وا، میں تو لمیاں گلاں چ جاندا ہی نہیں تو کہندے نے روایت ضعیف ہے کمزور ہے دی لت مانگونی، نہ قرآن دیاں آیتاں جڑیاں نے بال اتفاق جڑا ساریاں دا متفقہ قرآن ہے، ساریاں دے گھراں وچ قرآن ہے تے ترجمہ بھی کوئی ہوئے گا۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، جیڑا یتیماں دی عزت نہیں کردا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تے جیڑا غریباں مسکیناں نو کھانا نہیں کھلاندا۔ اللہ اکبر۔ تانوں کیا غریباں مسکیناں نو ٹکر کھواندیاں رہنا میں، جندا دسترخوان وسیع ہوے گا اللہ ان دا رزق وسیع کر دے گا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، جیڑا غریباں مسکیناں نو کھانا نہیں کھلاندا، وتاکلون التراث اکلا لما، تے جیڑا لوگاں دی جائیداد تے قبضہ کر لیندا ہے، جائیداد ہڑپ کر جاندا وے، نجائز قبضہ کر لیندا وے، وتحبون المال حبا جما، تے جیڑا مال و دولت نال بے جا محبت کردا وے، بے حبا جما، اینی محبت کئی بندے ہوندے نے، لوگ ایک دوجے نو کہندے نے جڑا بندہ سائیکل تے آیا وے ایک تیرے حساب نال کڈا کو امیر ہوے گا، کہن لگے تو کوئی ماتڑ ہی لگدا وے، کہن لگا اندی 50 کلے پیلی آ تے بینک بیلنس بڑائی دے کپڑے ویگ آندے پھر بد نصیب۔ فرمایا اینا مال نال محبت کردا ہے، نہ وہ آپ کھاندا وے نہ پاندا وے نہ خرچ کردا وے، صرف جوڑن دے چکر چ لک بندہ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا،
بے جا دولت نال پیار مال نال محبت کردا ہے جیڑا اللہ و تو ہی لوگاں دی جائیداد یا قبضہ کردا ہے یا بے جا محبت کردا وے دن رات پیسہ پیسہ گڈی گڈی کوٹھی کوٹھی بنگلہ مربے اے بولے کتے طرح پاگل ہویا پھردا وے فرمایا انہاں لوگاں نو قرآن سنا دیو اے محمد صلی اللہ سارے کو ذرا صلی اللہ اللہ اکبر اللہ نے تواڈے تے اے بھی کرم فرمایا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تانوں امتی بنا چھڑیا وے جڑے اس کائنات تے آئے نے آدم دی نابت لے کے آئے نے نوح دی استقامت لے کے آئے نے یعقوب دا حسن لے کے آئے نے یوسف دا حسن لے کے آئے نے زکریا دا ذکر لے کے آئے نے والضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے نے واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے نے علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے ما ذاق البصر وما طغیٰ دیاں سونیاں کھیاں لے کے آئے نے وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آئے نے نون والقلم دا نک لے کے آئے نے مزمل دی کملی لے کے آئے نے مدثر دا سہرہ لے کے آئے نے ارے میں کیوں نہ کہاں وما ینطق عن الہوا دی سونی زبان لے کے آئے نے او محبوب پیغمبر نو اللہ پاک فرماندے نے او جم جم جوانیاں مانے میرے سونے محمد کریم انہاں لوگاں نو میری طرفوں گج وج کے اعلان کر کے کہہ دے وہ کیڑی گل دا اعلان کراں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا او ویلا یاد کرو اے لوگو قرآن کہہ رہے ہیں اذا دکت الارض دکن دکا قرآن نو مننے ہاں قرآن دی نہیں اسی من دے قرآن نو چومنے بڑا ماں قرآن کہندا وے اذا دکت الارض دکن دکا او ویلا یاد کرو جدو اسی زمین نو ریزہ ریزہ کر دے مانگے وجا ربک والملک صفن صفا تے فرشتیاں نو بھی لینا دے چ کھڑا کر دے مانگے وجی یومئذ بجہنم تے جہنم نو بھی سامنے بلا لواں گے تے جدو ساری دنیا ویکھے گی تے کہے گی یومئذ یتذکر الانسان جدو پھر انسان ویکھے گا یتذکر پھر یاد کرے گا افسوس کرے گا اچھا اللہ اسی تا سمجھ دے ساں مولویاں دا کام ہے ایویں ڈراندیاں رہنا انج دیاں گلاں کردیاں رہنا اج تاں گلاں قرآن دیاں سچیاں ہوئیاں نے نا یتذکر پھر یاد کرے گا اللہ فرماندے نے وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ تے اودوں ویلا بیت چکیا ہوئے گا ادو ٹائم لنگ جانا ہے ٹائم ہونے لوگ کہتے ہیں مرن تو بعد حساب کتاب ہونا ہے اے بڑی غلطی لگی ہے مولوی مسئلے بھی انج کرتے او میں کہنا حساب کتاب دا ہو رہا وے باجی مرن تو بعد رزلٹ سنایا جانا ہے اور رزلٹ ہے حسابو کتاب ایتھے جو بیجنے پیا یہی وڈنا ہے اے نہیں ہوندا کنک بیج گئے تے جو اگ پینا مونجی لائیے تے کنک اگ پے انج ہوندا ہی نہیں جو ایتھے بیجنا ہی مخلوق اللہ دی نال پیار کرے گا ایک بڑے ایڈی وڈی کتاب لکھی پروفیسر نے انہیں کہ دعاواں دے موضوع اینڈ تے انہیں کہا میں ساری کتاب بند کرن لگا ایک جملے چ آندا ہے دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں او کسے دے کم انج دا اوے ہوندیاں آنتڑیاں دے اندروں بھی تیرے واسطے انہاں دے بچیاں دے ٹھڈوں بھی تیرے واسطے دعاواں نکل دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں اللہ توجہ کرو فرمایا وجب یومئذ یتذکر الانسان اس دن انسان یاد کرے گا وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ ادو ویلا بیت چکیا ہوئے گا ادو ٹائم گونی ہونا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد اس دن آکھے گا اج پتہ لگا ہے مگے کی کلے ہے پیچھے تا جڑا چھڈ آیا وہ پچھلیاں دا وے میرے تا کام او آنا وے جڑا اگے بھیجیا سی اگے بھیجن دا بندوبست کریے ذرا توجہ کرو وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ اللہ فرماندے نے ادوں بے فائدہ ہو جائے گا کام ادوں مقصد کوئی نہیں ہونا اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے کہ او ویلے نو لوگو یاد رکھو یومئذ یتذکر یاد کرو جدو انسان کہے گا میں اگے کی بھیجے آوے
قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. اس دن آکھے گا لوگو دنیا تے عذاب تے قیداں بھی ویکھیاں سن لیکن رب دے عذاب وغیرہ کسے دا عذاب نہیں تے رب دی قید وغیرہ کسے دی قید نہیں. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. آئیے میرے ول توجہ کرو منڈے جھولی پھیرن لگے نے میں جمعہ پہ پڑھانا وا جھولی دے نال کوئی معاملہ نہیں. میری گل سنو ذرا توجہ دے نال. اللہ 2 منٹ رہ گئے میں پورے رائٹ ٹائم انشاءاللہ تانوں 1:30 بجے ختم کر دیواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مقدراں والے بندے نے جڑے اس دن دیاں فکراں کر لیندے نے لیکن اس دن دی فکر ہی سانو کو نہیں دی. جویں کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اللہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اللہ او ویلا یاد نہیں دا سانو موت والا اے ہی بھولی پئی. اللہ اکبر. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا اے خود ہوش میں آنا بھول گئے. اے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں اوے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. اوے من ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اللہ دی قسم سانو یہی چیتا نہیں دا ایویں تینوں مینوں غلط فہمیاں نے. کدے سوچیا کر ساڈا بھی ابا دنیا تو چلا گیا دادا چلا گیا. اللہ اکبر. پھر کملیا تیری اکھاں میٹن دی دیر ہے. یہ دنیا بڑی بے وفائی یہ بہت فوراً بدل جاندی ہے. اگے تینوں چودھری صاحب کہندے سن میاں صاحب مار صاحب کہندے سن جدوں تو اکھاں نپیاں نہیں اکھاں بند ہوئیاں نے تیرا نام اگیاں فوراً ہی بدل دیتا ہے کہ میت نو اندر رکھ دے وہ میت نو باہر لے جو میت نو نوا دے. او تیرے پتراں تیرے بیوی بچیاں تیرا نام بدل کے رکھ چھڈیا. کملیا تیرے اکھاں میٹن دی دیر ہوئی ہے. تیرے نال کڈیاں بے وفائیاں ہو گئیاں نے حتیٰ کہ جڑے صابن نال تینوں نواندے نے او نہ بیوی جڑی ساری زندگی تابعداریاں کرنے والی او بیوی او صابن نال نہانا پسند نہیں کردی ہے. اوے جیڑی کمرے دے اندر جیڑی چار پائی تے تینوں غسل دتا گیا جڑے پھٹے تے اوندے اتے رات ایک لیٹن واسطے تیرا پتر یا تیری بیوی تیار کوئی نہیں. پہنا بے وفا پیچھے اپنی آخرت تباہ کر رہے. ایڈے بے وفائی ایڈی دنیا بے وفائی. آندے نے مولوی جی ہن کی کریے کپڑا کفن چو بچ گیا وے تے انہوں کی کریے کفن دے اندروں کپڑا بچیا. اے مسئلہ سانو پوچھن گے اے نہیں پوچھ دے ہوندے نا 50 کلے پیلی سی مولوی جی وہ تواڈے نہ کر دئیے. آندے نے نہیں وہ نہیں گل وہ کفن دے کپڑے والی جڑی گل ہے نا وہ دسو کنوں دئیے اندے لتھے کپڑے کنوں دئیے. اے مسئلہ سانو پوچھنا میں تے گھڑی راڈو آپے لا کے جیب چ پا لینا میں. اوے کملیا بندیا تیرے نال ایڈی بے وفائی تیرے گل وچ سونے دی زنجیر ہووے تیرے ماویں کانٹے ہون او انہاں لا لینے نے. ہاں تیرے کپڑے پرانے نو نہ ڈردیاں استعمال نہیں کرنا. تیرے نال بے وفائی کر کے تیرے جناب کفن دی جناب کپڑا پا کے تینوں فقیر بنا کے قبرستان مٹی دے تھلے دبا کے آ جانا. اللہ وہ ٹائم یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.
یہ چار ایتاں تانوں سناواں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ توجہ کرو جناب چودھری جج والا صاحب اللہ نے نام لے کے نبیاں نو کیا وے واللہ اکبر اے سارے میرے نبی جڑے نے اگر اے بھی شرک کر دے جنہاں دی اولاد دے اندر ہوندا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ فرماندے نے انہاں نوں میں چنیا تے ہے بھی صراط مستقیم تے نے اللہ اکبر ذالک ھدی اللہ زال چھتما پارا دا ترجمہ پڑھیا جے سنیاں بابیاں دیوبندیاں بریلویاں ساریاں نے اے ہوئی کیتا ہوئے گا میں دا اختلاف دا قائل نہیں دا اے قرآن ساڈا ایک کے نبی دا فرمان ایک کے مسلمان بھی ایک کے یا اللہ سانو مسلماناں نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرما ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ اللہ فرماندے نے میرے برگزیدہ نبی نے انہاں نو ہدایت عطا کیتی ہے صراط مستقیم والے بندے نے اے تمغیاں والے بندے نے انہاں نو میں پھل لائے ہوئے نے نبوت دے اے تمغے عطا کیتے نے صراط مستقیم والے نے اگے کی فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا اوے عام بندے دی گل نہیں جے لوگو اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر اے بھی شرک کر لیندے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تے میں انہاں دی عمل ضائع کر دیندا انہاں نو خبر تک نہ ہون دیندا اللہ بلے 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 بڑی بات ہے نبیان میں نہیں تنبیہ فرمائیے کیوں تاکہ کوئی ایسے گناہ دے قریب نہ جا سکے بندہ اپنے خالق دے دروازے دی پہچان کرے تو میں عرض کر رہا سا جدو اوکھے سوکھے ویلے آ جاندے نے بندے گھبرا جاندے نے زیادہ تر بندے پریشان ہو جاندے نے اپنے خالق دا دروازہ چھڑ کے مخلوق دے دروازیاں دیاں کنڈیاں کھڑکاندے نے ناکام ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے فقدر علیہ رزقا فیقول ربی اہانن وہ بندہ کہندا میرے رب نے مینوں ذلیل کر چھڈیا اللہ فرماندے نے اگلیاں ایتاں سنیا جے ایتاں اللہ فرماندے نے نہ میں تینوں ذلیل کیتا وے نہ میں تینوں ذلیل کرن واسطے پیدا کیتا وے تو مستری تیرے ابے دے ہتھاں دی دروازہ او تیرے ابے دے ہتھاں دی کوئی لکڑ دی کھڑکی بنی ہوئے تو ساری زندگی انہوں سنبھال رکھنا میں اے ابا جی نے ہاتھ نال بنائی سی تے میں تا تینوں اپنے ہاتھ نال اشرف المخلوقات بنایا میں نہیں تینوں نہ ذلیل کرنا نہ جہنم جو سٹنا چاہنا ماں تیرے ذمہ کو کام لائے ہوندے نے تو کام کرنے چھٹ دینا یا اللہ وہ کڑے نے یا اللہ کنا تیرا احسان ہے ساڈے تے وہ بھی دس دیتا ہی وہ جڑے کام نے وہ جڑے طالب علم نوں دے پیپراں دے اندر آن والے سوال پہلے دس دیتے جان سیانے بندے بیٹھے ہو چودھری رضوان والا صاحب تشریف فرما نے
میں کہنا پہلے پیپراں دے اندر آنے والے پہلے سوال بھی دس دیتے جان تے پھر بھی انہاں دی وہ تیاری نہ کر سکے تے پھر یہو جہا کوئی نکما ہے وے؟ اللہ نے کہا تیرے ذمہ کام لائے سن تو وہ کام کرنے چھڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ کیڑے کام؟ فرمایا میرے نبی میرا قرآن انہاں نوں سنا دیو، انہاں نوں دس دیو کیڑے کام کرنے۔ یا اللہ کیڑے کریے؟ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، جیڑا بندہ یتیماں دی عزت نہیں کردا، اور تینوں کیا سی یتیماں دی عزت کرنی ہے؟ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے ہاں تے جننے اون دے ہاتھ تھلے وال آن گے اللہ پاک تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ، اے یتیمی بڑا اوکھا پینڈا وے۔ آئی دو بعد دوسرے تیسرے دن میرے بڑے بھائی امانت سن قصور دے اندر چنگے بھلے راضی بازی گھر دے اندر بیٹھے نے، اپنے خالق حقیقی کول پہنچ گئے۔ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے میرے ویر دی، اللہ پاک انہاں بچیاں نو عزیز و اقربا نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں پس اے بھی سن رہا سا ساڈے مولانا اسماعیل مجاہد صاحب دے کڑم سانا اکبر صاحب تکیاں والے وہ بھی اپنے خالق حقیقی کول پہنچ گئے نے، اللہ پاک انہاں دی بھی مغفرت فرمائے، جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ تو بہرحال توجہ کرو، فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ یار میں تانوں خالص قرآن دا ترجمہ تے تفسیر ہی سنانا وا، میں تو لمیاں گلاں چ جاندا ہی نہیں تاں کہندے نے روایت ضعیف ہے کمزور ہے دی لت بانھ کونی، نا قرآن دیاں آیتاں جڑیاں نے بال اتفاق جڑا ساریاں دا متفقہ قرآن ہے، ساریاں دے گھراں وچ قرآن ہے تے ترجمہ بھی کوئی ہوئے گا۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، جیڑا یتیماں دی عزت نہیں کردا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تے جیڑا غریباں مسکیناں نو کھانا نہیں کھلاندا۔ اللہ اکبر، تانوں کیا غریباں مسکیناں نو ٹکر کھواندیاں رہنا میں، جندا دسترخوان وسیع ہوے گا اللہ ان دا رزق وسیع کر دے گا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، جیڑا غریباں مسکیناں نو کھانا نہیں کھلاندا، وتاکلون التراث اکلا لما، تے جیڑا لوگاں دی جائیداد تے قبضہ کر لیندا ہے، جائیداد ہڑپ کر جاندا وے، نجائز قبضہ کر لیندا وے، وتحبون المال حبا جما، تے جیڑا مال و دولت نال بے جا محبت کردا وے، بے حبا جما، اینی محبت کئی بندے ہوندے نے لوگ ایک دوجے نو کہندے نے جڑا بندہ سائیکل تے آیا وے اے تیرے حساب نال کڈا کو امیر ہوے گا، کہن لگے تے کوئی ماتڑ ہی لگدا وے، کہن لگا اندی 50 کلے پیلی آ تے بینک بیلنس بڑائی دے کپڑے ویگ آندے پھر بد نصیب۔ فرمایا اینا مال نال محبت کردا ہے، نہ وہ آپ کھاندا وے نہ پاندا وے نہ خرچ کردا وے، صرف جوڑن دے چکر چ لک بندہ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بے جا دولت نال پیار مال نال محبت کردا ہے جیڑا اللہ، وَتُحِبُّ لوگاں دی جائیداد یا قبضہ کردا ہے یا بے جا محبت کردا وے، دن رات پیسہ پیسہ، گڈی گڈی، کوٹھی کوٹھی، بنگلہ مربے، اے بولے کتے طرح پاگل ہویا پھردا وے۔ فرمایا انہاں لوگاں نو قرآن سنا دیو، اے محمد صلی اللہ، سارے کو ذرا صلی اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے تواڈے تے اے بھی کرم فرمایا، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تانوں امتی بنا چھڑیا وے، جڑے اس کائنات دے آئے نے، آدم دی نابت لے کے آئے نے، نوح دی استقامت لے کے آئے نے، یعقوب دا حسن لے کے آئے نے، یوسف دا حسن لے کے آئے نے، زکریا دا ذکر لے کے آئے نے، والضحیٰ دا چہرہ لے کے آئے نے، واللیل دیاں زلفاں لے کے آئے نے، علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے، ما ذاق البصر وما طغیٰ دی
دیاں سونیاں اکھیاں لے کے آئے نے وما رمیتا اذ رمیتا دے ہاتھ لے کے آئے نے نون والقلم دا نک لے کے آئے نے مزمل دی کملی لے کے آئے نے مدثر دا سہرا لے کے آئے نے ارے میں کیوں نہ کہاں وما ینطق عن الہوا دی سونی زبان لے کے آئے نے او محبوب پیغمبر نو اللہ پاک فرماندے نے او جم جوانیاں مانے میرے سونے محمد کریم انہاں لوگاں نو میری طرفوں گج وج کے اعلان کر کے کہہ دے وہ کیڑی گل دا اعلان کراں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا او ویلا یاد کرو اے لوگو قرآن کہہ رہے ہیں اذا دکت الارض دکن دکا قرآن نو مننے ہاں قرآن دی نہیں اسی من دے قرآن نو چومنے بڑا ماں قرآن کہندا وے اذا دکت الارض دکن دکا او ویلا یاد کرو جدو اسی زمین نو ریزہ ریزہ کر دے مانگے وجا ربک والملک صفن صفا تے فرشتیاں نو بھی لینا دے چ کھڑا کر دے مانگے وجی یومئذ بجہنم تے جہنم نو بھی سامنے بلا لواں گے تے جدو ساری دنیا ویکھے گی تے کہے گی یومئذ یتذکر الانسان جدو پھر انسان ویکھے گا یتذکر پھر یاد کرے گا افسوس کرے گا اچھا اللہ اسی تا سمجھ دے ساں مولویاں دا کام ہے میں ڈراندیاں رہنا انج دیاں گلاں کردیاں رہنا اج تاں گلاں قرآن دیاں سچیاں ہوئیاں نے نا یتذکر پھر یاد کرے گا اللہ فرماندے نے وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ تے اودوں ویلا بیت چکیا ہوئے گا ادو ٹائم لنگ جانا ہے ٹائم ہونے لوگ کہندے نے مرن تو بعد حساب کتاب ہونا ہے اے بڑی غلطی لگی ہے مولوی مسئلے بھی انج کردے او میں کہنا حساب کتاب دا ہو رہا وے باجی مرن تو بعد رزلٹ سنایا جانا ہے اور رزلٹ ہے حسابو کتاب ایتھے جو بیجنے پیا یہی وڈنا ہے اے نہیں ہوندا کنک بیج گئے تے جو اگ پین مونجی لائی گئے تے کنک اگ پے انج ہوندا ہی نہیں جو ایتھے بیجنا ہی مخلوق اللہ دی نال پیار کرے گا ایک بڑے ایڈی وڈی کتاب لکھی پروفیسر نے انہیں کہ دعاواں دے موضوع دے اینڈ دے انہیں کہا میں ساری کتاب بند کرن لگا ایک جملے چ آندا ہے دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں او کسے دے کم انج دا اوے ہوندیاں آنتڑیاں دے اندروں بھی تیرے واسطے انہاں دے بچیاں دے ٹھڈوں بھی تیرے واسطے دعاواں نکل دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی ہیں اللہ توجہ کرو فرمایا وجی یومئذ یتذکر الانسان اس دن انسان یاد کرے گا وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ ادو ویلا بیت چکیا ہوئے گا ادو ٹائم گونی ہونا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد اس دن آکھے گا اج پتہ لگا ہے میں اگے کی کلے ہے پیچھے تا جڑا چھڈ آیا وہ پچھلیاں دا وے میرے تا کام او آنا وے جڑا اگے بھیجیا سی اگے بھیجن دا بندوبست کریے ذرا توجہ کرو وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ اللہ فرماندے نے ادوں بے فائدہ ہو جائے گا کام ادوں مقصد کوئی نہیں ہونا اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے کہ او ویلے نو لوگو یاد رکھو یومئذ یتذکر یاد کرو جدو انسان کہے گا میں اگے کی بھیجے آوے قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد اس دن آکھے گا لوگو دنیا تے عذاب تے قیداں بھی ویکھیاں سن لیکن رب دے عذاب وغیرہ کسے دا عذاب نہیں تے رب دی قید وغیرہ کسے دی قید نہیں فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد آئیے میرے ول توجہ کرو منڈے جھولی پھیرن لگے نے میں جمعہ پہ پڑھانا وا جھولی دے نال کوئی معاملہ نہیں میری گل سنو ذرا توجہ دے نال اللہ 2 منٹ رہ گئے میں پورے رائٹ ٹائم انشاءاللہ تانوں 1:30 بجے ختم کر دیواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مقدراں والے بندے نے جڑے اس دن دیاں فکراں کر لیندے نے لیکن اس دن دی فکر ہی سانو کونی دی جی میں کسی شاعر نے کیا ہے نا کہ جس دور بے نازاں تھی دنیا اللہ
جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اللہ او ویلا یاد نہیں دا سانو موت والا اے بھولی پئی. اللہ اکبر. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا اے خود ہوش میں آنا بھول گئے. اے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں اوے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. اوے من ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اللہ دی قسم سانو یہی چیتا نہیں دا ایویں تینوں مینوں غلط فہمیاں نے. کدے سوچیا کر ساڈا بھی ابا دنیا تو چلا گیا دادا چلا گیا. اللہ اکبر. پھر کملیا تیری اکھاں میٹن دی دیر ہے. یہ دنیا بڑی بے وفائی یہ بہت فوراً بدل جاندی ہے. اگے تینوں چودھری صاحب کہندے سن میاں صاحب مار صاحب کہندے سن جدوں تو اکھاں نپیاں نہیں اکھاں بند ہوئیاں نے تیرا نام اگیاں فوراً ہی بدل دیتا ہے کہ میت نو اندر رکھ دے وہ میت نو باہر لے جو میت نو نوا دے. او تیرے پتراں تیرے بیوی بچیاں تیرا نام بدل کے رکھ چھڈیا. کملیا تیرے اکھاں میٹن دی دیر ہوئی ہے. تیرے نال کڈیاں بے وفائیاں ہو گئیاں نے حتیٰ کہ جڑے صابن نال تینوں نواندے نے او نہ بیوی جڑی ساری زندگی تابعداریاں کرنے والی او بیوی او صابن نال نہانا پسند نہیں کردی ہے. اوے جیڑی کمرے دے اندر جیڑی چار پائی تے تینوں غسل دتا گیا جڑے پھٹے تے اوندے اتے رات ایک لیٹن واسطے تیرا پتر یا تیری بیوی تیار کوئی نہیں. پہنا بے وفا پیچھے اپنی آخرت تباہ کر رہے. ایڈے بے وفائی ایڈی دنیا بے وفائی. آندے نے مولوی جی ہن کی کریے کپڑا کفن چو بچ گیا وے تے انہوں کی کریے کفن دے اندروں کپڑا بچیا. اے مسئلہ سانو پوچھن گے اے نہیں پوچھ دے اندے نا 50 کلے پیلی سی مولوی جی وہ تواڈے نہ کر دئیے. آندے نے نہیں وہ نہیں گل وہ کفن دے کپڑے والی جڑی گل ہے نا وہ دسو کنوں دئیے اندے لتھے کپڑے کنوں دئیے. اے مسئلہ سانو پوچھنا میں تے گھڑی راڈو آپے لا کے جیب چ پا لینا میں. اوے کملیا بندیا تیرے نال ایڈی بے وفائی تیرے گل وچ سونے دی زنجیر ہووے تیرے ماویں کانٹے ہون او انہاں لا لینے نے. ہاں تیرے کپڑے پرانے نو نہ ڈردیاں استعمال نہیں کرنا. تیرے نال بے وفائی کر کے تیرے جناب کفن دی جناب کپڑا پا کے تینوں فقیر بنا کے قبرستان مٹی دے تھلے دبا کے آ جانا. اللہ وہ ٹائم یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمد